اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما۔ پچھلے درس میں ہم نے آیت نمبر 143 تک پڑھا تھا۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز 144 سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد نارا، ہم دیکھتے ہیں، تقلبا، بار بار پھرنا، وجہ کا، آپ کا منہ، فی میں، السماء، آسمان، فلنولینک، تو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلۃً، قبلہ، ترضاہا، اسے آپ پسند کرتے ہیں، یعنی آپ کی رضا ہے اس میں، فولی، پس آپ پھیر لیں، وجہ کا، اپنا منہ، شطرہ، طرف، المسجد الحرام، مسجد الحرام کی جانب، یعنی خانہ کعبہ کی جانب، وحیث ما، اور جہاں کہیں، کنتم، تم ہو، فولو، سو پھیر لیا کرو، وجوہکم، اپنا منہ، شطرہ، اسی طرح، وَإِنَّ، اور بے شک، الذین، جنہیں اوت الکتاب، دی گئی ہے کتاب، لا یعلمون، وہ ضرور جانتے ہیں، ان کو ضرور علم ہے، انہو، کہ یہ الحق، حق ہے، من سے، ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی وما، اور نہیں، اللہ، اللہ، بے غافل، بے خبر، غافل، اما، اس سے جو یعملون، وہ کرتے ہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے نا کہ ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، اور آپ جس قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں وہ ایک، یعنی کہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک آزمائش تھی کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون میرے رسول کی اتباع کرتا ہے، یعنی بیت المقدس کو قبلہ بنانا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک آزمائش کے لیے تھا، ورنہ شروع ہی سے جو قبلہ ہے وہ یہی تھا، خانہ کعبہ۔ پچھلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا، اور اب حتمی طور پر وہ فیصلہ آ گیا کہ جب اللہ کہتے ہیں کہ اب اپنا منہ آپ پھیر لیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں، سو ہم پھیرے دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے، تو بس اب آپ پھیر دیجیے اپنا رخ کو مسجد الحرام کی طرف، اور اے مسلمانوں، جہاں کہیں بھی تم ہو، اپنا اپنا چہرہ نماز میں اسی کی طرف پھیرو۔ اور یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی اہل کتاب، یہ جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ یہ تنزیہ بھی کہتے تھے کہ جی آپ کے پاس تو کوئی قبلہ بھی نہیں ہے، آپ تو ہمارے ہی قبلہ یعنی استعمال کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہی جو مذہب ہے وہی حق ہے، وہی ٹھیک ہے، اور آپ کا مذہب جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی تو اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہو جاتے تھے، اور آپ رات کو جب عبادت کرتے تو بار بار اپنے رب کی طرف، آسمان کی طرف یعنی رخ کرتے اور دیکھتے کہ اللہ کی طرف سے اس کے یعنی بدلے میں کوئی پیغام آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہودیوں کے اس طعنے کا جواب جو ہے وہ نازل کیا، اور یوں ایک دن نماز ظہر پڑھتے ہوئے ہی اسی کے دوران میں ہی کہتے ہیں کہ جناب جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ نازل ہوئے، اور انہوں نے رسول اللہ کا جو چہرہ انور ہے وہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا، اور پیچھے جو سب لوگ تھے انہوں نے بھی اپنا رخ جو ہے وہ چینج کیا۔ یہ بہت مشکل وقت تھا، اور بہت ہی مشکل فیصلہ، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ بہت مشکل فیصلہ تھا یہ۔ تو یعنی کہتے ہیں کہ شمال میں بیت المقدس جو ہے وہ مدینے سے شمال میں تھا، اور کعبہ جو ہے وہ جنوب میں تھا، یعنی اپوزٹ بن رہا تھا نا۔ تو ظاہر ہے جب امام جو ہے وہ دوسری جانب پھر جائے گا تو پھر مقتدی جو سارے ہوتے ہیں وہ ان سب کو امام کے پیچھے پھر آنا پڑتا ہے، تو وہ سارے پھر جو ہیں وہ رسول اللہ کے پیچھے آئے، اور پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ عورتیں بھی کہتے ہیں کہ تھیں،
تو ان سب نے جو ہے وہ اپنی پھر نشستیں جو ہیں وہ ٹھیک کیں، تو اپنی صفیں جو ہے وہ پھر رسول اللہ کے پیچھے باندھیں۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے یہ اسی دوران ہوا، اور اسی دوران سارا کچھ جو ہے یہ پھر کام ہوا تھا۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اپنے محبوب کی رضا کو ترجیح دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرماتے ہیں نا سورہ ضحیٰ میں کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات کی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ہم آپ کو اسی قبلے کی جانب موڑ دیں گے جو آپ کا پسندیدہ کعبہ ہے۔ تو بے شک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ کی رضا کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اہمیت دیتے ہیں، آپ کی رضا کا، آپ کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں۔ آگے ہے والا ان، اور اگر آتیتا آپ لائیں الذین جنہیں اوت الکتابہ کتاب دی گئی ہے، بکل تمام آیات نشانیاں، ما تابعوا وہ پیروی نہیں کریں گے قبلہ تک۔ یہ اتباع کا جو لفظ ہے نا یہ اطاعت جیسے کہتے ہیں، پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی بات ماننا، یہ جہاں پر بھی اس طرح کا لفظ آئے گا تو یہ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ پیروی کرنا، اطاعت کرنا، بات ماننا۔ قبلہ تک آپ کا قبلہ، وما اور نہ انتا آپ بے تابعین پیروی کرنے والے ہیں، قبلتہم ان کا قبلہ، وما اور نہیں بعضہم ان سے کوئی بے تابعین پیروی کرنے والا، قبلتا قبلہ بعضن کسی، ولا ان اور اگر اتبعتا آپ نے پیروی کی، اہواہم ان کی خواہشات، من بعد اس کے بعد، ما جاءک کہ آ چکا آپ کے پاس، من العلم علم، انکا بے شک آپ، اذن اب، لا من الظالمین بے انصاف لوگوں میں سے، ظالموں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں پیش کر دیں گے تو یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اب اس سے کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ رسول اللہ بھی اب کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، اور اللہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کو بھی آپ جتنی نشانیاں دکھا لیں گے نا تو وہ بھی آپ کے قبلے کو یعنی خانہ کعبہ کو نہیں ماننے والے ہیں، اور حتیٰ کہ یہاں تک اللہ کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں آپس میں بھی ایک دوسرے کو قبلے کو نہیں مانتے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کا جو قبلہ ہے یعنی وہ بیت المقدس ہے، لیکن انہوں نے وہ جو اس کو بھی بانٹ لیا ہوا ہے۔ جس طرف جو ہے وہ جناب مریم علیہ السلام کا وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، یعنی وہ کمرہ تھا جہاں پر وہ رہتی تھیں، عبادت کرتی تھیں، اس کو جو ہے عیسائی زیادہ معتبر سمجھتے ہیں اور وہ اس کی زیادہ یعنی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ اور وہ دیوار جس کو دیوار گریہ بھی کہتے ہیں، جہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر جو ہے وہ تبلیغ کیا کرتے تھے، وعظ کیا کرتے تھے، اس کو جو عیسائی ہیں وہ انہوں نے زیادہ اس کو معتبر بنا لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ زیادہ اہم چیز ہے، اہم جگہ ہے، اور وہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہودیوں کو کہ وہ ایک دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر تو وہ رو رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ اپنی زبان میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس جگہ کو جو ہے وہ زیادہ معتبر بنا لیا ہے۔ تو اس بات کی بنا پر اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو خود ایک دوسرے کے قبلے کی بھی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی انہوں نے تو خود اپنی ایک چیز کو ہی دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور آج بھی اسی کا جو ہے وہ مشکلات میں گرفتار ہے وہاں پر مسلمان، اور اسی جھگڑے میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ پریشان اور یعنی مصیبت میں پھنس چکے ہیں آج مسلمان یہودیوں کے ہاتھوں۔ تو یہ بات اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو بلا شبہ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ، ہم سب جانتے ہیں کہ
ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا تھا، اللہ کو بھی پتہ تھا۔ پیچھے ہم نے دیکھا نا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی رضا کو خیال رکھتے ہیں، آپ کی خوشی کا خیال رکھ رہے ہیں، تو ایسا کبھی ہو نہیں سکتا تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی بات اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ متنبہ ہو جائیں، مسلمان ڈر جائیں، ہم لوگوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب سے ایسی بات کر رہے ہیں، تو اگر ہم گنہگاروں سے کوئی ایسی بات ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ اصل میں وہ حقیقت، وہ بات ہم پر واضح کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خطاب جو ہے وہ اپنے محبوب سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس خطاب کا جو یعنی اثر ہے نا وہ امتیوں پر ہونا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا نشانہ جو ہے وہ ہم لوگ ہوتے ہیں، تمام امت ہوتی ہے، تمام مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ اسلامی قیادت کی اہم ترین جو خصوصیت ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی خواہشات کے برعکس اپنے رب کے جو بات کو، اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی بات کو وہ فالو کرتا ہے، وہ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا۔ اور ہم سب جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن کہتا ہے کہ میرا نبی تو کچھ بولتا ہی نہیں اپنے جی سے، یہ تو وہی کہتا ہے جو اس کے اوپر وحی اتاری جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ جاننا ہے، یہ سمجھنا ہے، اور یہ ایک حدیث بھی ہے، اصول کافی میں یہ حدیث ہے کہ جب پوچھا گیا نا جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان ایسی آیات کے متعلق، ہم نے پیچھے بھی ایک آیت ایسی پڑھی نا اور یہ بھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کا جو طرز بیان ہے وہ یہ ہے کہ خطاب جو ہے وہ کسی اور سے ہوتا ہے، جبکہ سنانا کسی اور کو مقصود ہوتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ خطاب تو بے شک وہ رسول اللہ ہیں، خطاب رسول اللہ سے ہے، لیکن سنانا پوری امت کو ہے، قیامت تک کے لوگوں کو سنانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ الذین، اور جنہیں آتیناہم ہم نے دی، الکتاب کتاب، یعرفونہ وہ اسے پہچانتے ہیں، کما جیسے، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹے، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک گروہ، منہم ان میں سے، لا یکتمون وہ چھپاتے ہیں، الحق کا حق، وہم حالانکہ وہ یعلمون جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے نا، یعنی یہود و نصارہ، عیسائی اور یہودی، اللہ کہتے ہیں وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی اس نبی کو وہ اس طرح سے پہچانتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ البتہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے، یعنی علماء کرام جو عالم ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو یہودی تھے اس وقت، انہوں نے مدینے میں آ کر تو عربی کو سیکھ لیا تھا، اور اپنی زبان جو ان کی عبرانی زبان تھی اور توریت عبرانی زبان میں تھی اس کو وہ بھول چکے تھے، اور عبرانی زبان صرف وہ جانتے تھے جو عالم تھے، یعنی جو جیسے ہمارے ہاں ہے نا، ہمارے ہاں بھی جو بہت زیادہ یعنی عربی کو جانتا ہے، جو عربی کی گرامر وغیرہ پڑھتا ہے، جو اس کا علم حاصل کرتا ہے، تو وہی عربی کو جانتا ہے۔ باقی جو ہم لوگ ہیں، ہم تو بس جو یہ پڑھتے ہیں اردو، ہم سمجھتے ہیں بس یہی ٹھیک ہے، یہی ترجمہ ہے اس کا۔ تو اب ہمارے سامنے اگر کوئی ترجمہ جو بھی پڑھے گا، جس طرح سے بھی پڑھے گا، تو ہم کہیں گے ہاں یہ بس کوئی یعنی بڑا عالم ہے، کوئی جس طرح سے وہ بات کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہی بات کر رہا ہے نا۔ تو وہاں پر بھی یہی ہو چکا تھا، وہ اپنی عبرانی زبان کو بھول چکے تھے، اور جو ان کے علماء کرام تھے انہوں نے اس میں بہت زیادہ تحریف کی تھی۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ ایک گروہ وہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپا دیتا ہے، حق کو بدل دیا تھا انہوں نے۔ رسول اللہ کی جو نشانیاں تھیں وہ ساری انہوں نے چینج کر دی تھیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں۔ اور آج ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے درمیان بھی ایسا ہو رہا ہے، مسلمانوں سے بھی بہت سارے یعنی فرقے جو بن چکے ہیں نا ہم،
تو اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حق کو چھپایا، جنہوں نے حق پر پردہ ڈالا، تو آج تک جو مسلمان ہیں وہ فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ اگر وہ حق پر پردہ نہ پڑتا، اگر حق واضح ہی رہتا، تو پھر انشاءاللہ بے شک آج بھی ہم وہی مسلمان ہوتے جو رسول اللہ کے زمانے میں مسلمان تھے۔ یہ سب جو کچھ بھی ہوا یہ بعد میں ہوا، رسول اللہ کے جانے کے بعد میں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ باتیں پھر اس لیے ساری قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو عقل آ جائے، مسلمان جان لے کہ جو ایسا کرتے تھے ان پر اللہ تعالیٰ خوش ہوئے یا پھر ناراض ہوئے۔ جو حق کو چھپاتے تھے جانتے بوجھتے ہوئے، کیا اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوئے؟ نہیں خوش ہوئے نا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الحق کو حق من سے رب کا، آپ کا رب، فلا تاکنن، پس آپ نہ ہو جائیں من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے، حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ دیکھو تم ان جو اہل کتاب ہے نا، ان کے بارے میں یہ تردد کا شکار نہ ہو کہ یہ کیوں ایمان نہیں لے کے آتے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اس طرح اپنے اس نبی کو پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، یعنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو کوئی ایسے پہچانتا ہے نا کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے۔ یہ یعنی اگر بے شک جہاں پر بے شک جتنے مرضی بچے کھڑے ہوں تو آپ اپنے بچے کو پہچان سکتے ہیں نا، بے شک ان میں ایک ہی عمر کے ہوں بچے، وہ سب جو ہے انہوں نے ایک جیسا ہی لباس پہنا ہو، لیکن ان میں سے آپ اپنے بچے کو پہچان لیں گے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کتنی ٹھوس جو ہے وہ واضح دلیل دے رہے ہیں، کیا مسلمانوں یہ تو اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر جو ہے اس بات کو چھپاتے ہیں۔ تو آپ اس بات میں شک میں نہ پڑ جانا، یعنی اس قرآن کو، یہ جو علم آپ کے پاس آ چکا ہے نا، تو اب تم اس کو پڑھ کر تو شک میں نہ پڑ جانا کہ پتہ نہیں وہ یہودی صحیح کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی نہیں ہے نبی اس طرح سے، استغفر اللہ، تو آپ لوگ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، وجہتن، ایک سمت ہے، ایک جہت مقرر ہے، ہوا وہ مولیہا، اس طرف رخ کرتا ہے، فاستابقوا، پس تم سبقت لے جاؤ، الخیرات، نیکیاں، اینما، جہاں کہیں، تکونوا، تم ہوگے، یاتی بکم، لے آئے گا تمہیں اللہ جمیعاً، اکٹھا، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، یعنی یہودی جو ہیں یا نصارہ جو ہیں، انہوں نے جو اپنا قبلہ دوسرا بنایا ہوا ہے وہ اس کی طرف منہ کر رہے ہیں اگر، تو آپ لوگ جو ہیں وہ زیادہ اس میں زیادہ نہ الجھیں۔ زندگی کا جو اصل مقصد ہے نا وہ کیا ہے؟ نیکیوں میں سبقت لے جانا، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب کے لیے جو ہے ایک سمت ہے، تو جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ تم کیا کرو مسلمانوں، تم نیکیوں میں سبقت کرو، جہاں کہیں بھی ہو تم ہوگے نا، تو اللہ تم سب کو جمع کر کے قیامت کے روز اکٹھا کرے گا اور اپنے ہاں واپس بلائے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان سب جھنجھلوں میں نہ پڑو اور تم ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے کی خواہش کرو، اور اس میں تم یعنی ہمت دکھاؤ اور نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے کے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکیوں میں، لیکن آج جہاں کیا ہو رہا ہے، کس چیز میں ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں؟ فیشن میں، خوبصورتی میں، سٹینڈرڈ میں، اس کے پاس ایسی گاڑی ہے تو میرے پاس اور زیادہ اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اس کے پاس ایسا گھر ہے میرے پاس اور زیادہ اچھا بڑا گھر ہونا چاہیے، اس کے ایسے کپڑے ہیں تو میرے اس سے اچھے کپڑے ہونے چاہیے، اس نے ایسی شادی کی ہے تو میں تو ایسی شادی کروں اپنے بچے کی کہ بس لوگ جو ہے نا وہ منہ میں انگلیاں دے لیں۔ اس طرح کی ہماری آج خواہشات اور اس طرح کی وہ ہو گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں۔
جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نیکیوں میں سبقت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ اور من حیثو جہاں سے خرجتا آپ نکلیں، فولے پس کر لے وجہ کا اپنا رخ، اپنا منہ، شطرہ طرف المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ اور بے شک یہی للحق کو حق ہے، من ربکا آپ کے رب سے، وما اور نہیں اللہ بے غافل بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ اور جہاں کہیں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں تو نماز کے وقت اپنا رخ جو ہے وہ پھیر لیجئے مسجد الحرام کی طرف، اور یقیناً یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم سب کر رہے ہو۔ یعنی اب یہ آخری فیصلہ کہ اب کوئی بھی جو منہ ہے وہ اپنا بیت المقدس کی جانب کر کے نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ جہاں بھی ہو تم اپنا منہ کعبے کی طرف ہی تم سب کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آخری فیصلہ فرما رہے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے خرجتا آپ نکلیں، فَوَلَّا پس کر لیں وجہ کا اپنا رخ، شطرہ طرف المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا اور جہاں کہیں تم ہو، فَوَلُّوا سو کر لو وجوہکم اپنا رخ شطرہ اس کی طرف، لِلَّہ تاکہ نہ یکون رہے للناس سے لوگوں کے لیے، علیکم تم پر حجت کوئی دلیل، اللہ سوائے الذین وہ جو کہ ظالم ہے، بے انصاف ہے، منہم ان سے، فلا تخشوہم سو تم نہ ڈرو ان سے، واخشونی اور ڈرو مجھ سے، ولیتم تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو آپ اپنا رخ نماز کے وقت مسجد الحرام ہی کی طرف کیجئے، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو تو نماز کے وقت اپنے چہروں کو اسی کی جانب پھیر دو، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ تو اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ قبلے کے بارے میں پیش آنے والی جو الجھنیں تھیں ان سب کو ختم کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر، اور یہ ایک حتمی اور آخری فیصلہ جو ہے وہ صادر فرما دیا کہ اب صرف مدینے سے ہی نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی کوئی بھی مسلمان ہے نماز کے وقت وہ اپنا رخ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف ہی کریں گے، چاہے وہ مکہ میں ہے، چاہے وہ مدینے میں، یا جہاں کہیں بھی دنیا بھر میں رہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس لیے تاکہ منافقوں کو، کمزور ایمان والے لوگوں کو پھر یہ ہیلے بہانے کا موقع نہ ملے، اور اللہ کہتے ہیں کہ تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور پھر تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت والا بنا دیں۔ کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ پڑھتے ہیں، علیکم تم پر، آیاتنا ہمارے حکم، ہماری آیات، ویزکیکم اور تزکیہ نفس کرتے ہیں تمہارا، تمہیں پاک کرتے ہیں، ویعلمکم اور سکھاتے ہیں تم کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، ویعلمکم اور سکھاتے ہیں تمہیں، ما جو لم تکونو تم نہ تھے، تعلمون جانتے۔ وہی بالکل سیم ٹو سیم وہی دعا جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ اللہ ان میں سے ایسا ہی ایک رسول بھیج۔ تو وہ جو آپ کی دعا تھی نا وہ بعید نہیں ہے کہ وہ توریت میں بھی موجود ہو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توریت پہلے نازل کی تھی نا، تو اس میں بھی وہ ساری نشانیوں کے طور پر وہ آیت وہاں پر بھی ایسے ہی موجود ہو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب پھر وہ بھی بات بتا کے اب پھر یہاں پر وہی آیت دوبارہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے، یعنی جو جناب ابراہیم نے دعا کی تھی نا، تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے درمیان ایک رسول خود تم میں سے، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں دیتا ہے تعلیم، کتاب اور حکمت کی، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ سبحان اللہ،
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، ان پڑھ تھے، دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کیسا رسول ہے میرا، کہ جو تمہیں میری آیات پڑھ کے بھی تو سناتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ تمہیں کتاب اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ حکمت بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ تمہیں ان باتوں کے بارے میں بتاتا ہے جن کو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ وہی بالکل وہی جو ہے وہ آیا کریمہ ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ تو اللہ یعنی بتا رہے ہیں کہ جو ابراہیم نے دعا مانگی تھی نا، وہ دعا میں نے قبول کر لی اور میں نے وہ رسول تمہیں بھیج دیا ہے۔ تو اب کیا کرو، فَاذْكُرُونِی، سو یاد کرو مجھے، اذکرکم، میں یاد رکھوں گا تمہیں، وَاشْکُرُوا، اور تم شکر کرو میرا، وَلَا، اور نہ تکفرون، نہ شکری کرو میری۔ تکفرون، کفر کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا نا؟ تکفرون یعنی کفر نہ کرو میرا، نہ شکری نہ کرو میری، یعنی اللہ کی بات کو نہ ماننا، اس کی نہ شکری کرنا، اس کی نعمتوں کو نہ ماننا، یہ سب کچھ کفر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پس تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو، میری نہ شکری مت کرنا۔ یہاں پر اب دیکھیں کہ اللہ کو یاد رکھیں، وہ ہمیں یاد رکھیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھولے ہوئے ہیں ہمیں، جو کہ ہم ان کو یاد کریں گے تو وہ ہمیں یاد کریں گے؟ بلکہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ہر وقت ہر چیز کا علم ہے، اور وہ تو سب کچھ جانتے ہیں نا، بھولے تو بالکل بھی نہیں ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے تم پر اتنا احسان کیا کہ ایک بہت ہی شفیق، ایک بہت ہی مہربان، رحیم میں نے تم میں پیغمبر بھیجا، رسول بھیجا، جو تم کو یہ سارا کچھ کرتا ہے، تمہیں پاک بھی کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ تو پھر تم اب میری یاد کرو، مجھے میری یاد کرو، تو میں پھر تم پر یعنی اپنی نعمتیں اور زیادہ کر دوں گا۔ جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں اپنی نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تم کو مزید عطا کروں گا، اور میری ناشکری نہ کرنا۔ یہ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں نا کہ ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ آیہ کریمہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ آگے ہے یا ایہا الذین، اے جو کہ آمنو، ایمان لائے، استعینوا، تم مدد مانگو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز، ان بے شک اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیچھے ہم نے وہاں پر ایمان والوں کا لفظ نہیں تھا، وہاں پر اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے تھے نا، تو صرف یہ تھا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کیا ہے؟ صبر کے بارے میں جو ہے وہ پیچھے بات ہو چکی ہے جہاں ہم نے پڑھا تھا۔ تو صبر کی ڈیفینیشن یعنی بہت زیادہ وسیع اس کا مطلب بنتا ہے، تو وہ میری بچیوں کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ رپیٹ کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم بھی صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ یہیں تک، انشاءاللہ اس سے آگے پھر پڑھیں گے۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، آپ سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اپنے جاننے والوں کے ساتھ۔ پاکستان میں تو چھٹیاں ہو چکی ہیں، اب اسپین میں بھی چھٹیاں ہونے والی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان قرآن کی آیات کو پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی، اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحماتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔